بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مومن، مواحد، مجاہد اور ضعیف، کمزور، گنہگار، خطاکار، سیاہکار اور بڑے ہی نیکوکار سب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے، کچھ ان کو خوشخبریاں اور کچھ ان کے ساتھ معاملات اس دنیا میں طے کیے، جن کو اپنا راستہ دکھایا تو صرف راستہ نہیں دکھایا، ان کو ان کی منزل تک بھی پہنچایا کہ اگر تم اس راستے پہ چلو گے تو تمہاری منزل یہ ہوگی، تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ میرا رویہ یہ ہوگا، کل قیامت کو تمہاری میزبانی یہ ہوگی، تمہارا مقام یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ سب چیزیں اپنے بندوں سے باتوں کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہم تک پہنچائی، اور اسی لیے ایمان کی بنیادی جو صفتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، جہاں اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب پر یقین اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے بندوں کو ہدایات، بشارتیں، وضاحتیں، انعامات وہ اس لاریب کتاب میں بیان کیے ہیں، تو جب تک ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، تو اس کو پڑھنے، سمجھنے، سننے کا کچھ فائدہ نہیں۔ ایمان کے بغیر سننا کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کے بغیر پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ یقیناً پڑھتے تھے۔ کیا وہ نیکیاں نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے۔ لیکن ان کے وہ اعمال جو آج ہم کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کپڑا پہناؤ، کسی کے ساتھ رحم دلی کرو، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ، یہ سب نیکیاں ہیں۔ سب کیا؟ نیکیاں، اور بڑی نیکیاں۔ حسن سلوک بڑی نیکیاں، خدمت، اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک، لین دین، قرض، یہ سب بہت اچھے اعمال ہیں۔ ایک مہذب معاشرے کے لیے، ایک مضبوط معاشرے کے لیے، ایک مضبوط قبیلے کے لیے آپس میں ایسے تعلقات بہت ضروری ہیں۔ لیکن اجر، ثواب، نیکی کب بنے گا؟ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ جب تک وہ نہیں، ان کا اللہ کے گھر میں آئے مہمانوں کو پانی پلانا، خدمتیں کرنا دور کی بات ہے، اللہ کا گھر بنانا بھی ان کے لیے کوئی باعث اجر اور باعث نجات نہیں بن سکا۔ اگر ان کے لیے نہیں بن سکا، نہیں بن سکتا، تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے ایمان کی وہ کسوٹی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو پھر یہ نیکیاں ہماری بھی اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتی جب تک ہم بھی اس معیار کو پورا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں اپنے بندوں کو سمجھائی ہیں، لیکن آج ہم کسی اور بحث میں پڑ گئے ہیں، کسی اور معاملے میں الجھ گئے ہیں۔ آج جو یہ باتیں سمجھاتے ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، آج ہم انہی کے خلاف مختلف پراپیگنڈے کرتے ہیں، مختلف باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی نشاندہیاں اور طرح طرح کے جناب۔ اور افسوس در افسوس یہ ہے کہ صرف باتیں نہیں کرتے، ہم تعصب میں، اختلاف میں، انتہا پسندی میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ ہم کسی عالم کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کر سکتے۔ اس کی عزت سے کھیلنا تو معمولی بات ہے، ذہنی ٹینشن دینا معمولی بات ہے،
کسی کے خلاف بات کرنا، الزام لگانا معمولی عمل سمجھتے ہیں، ہم جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سنا ہوگا آپ نے بھی پشاور کے اندر وہ نوجوان عالم دین جو انتہائی مضبوط دلائل رکھنے والا، پورے صوبے کے اندر 1 2 3 4 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کرنے والا، دن رات قال اللہ و قال الرسول کی آواز بلند کرنے والا، اسماء الرجال کے فن پر مکمل عبور رکھنے والا، اور ایک خود ہی عالم نہیں، ایک عالم کا بیٹا عالم، ولی کا بیٹا ولی، اپنی جوانی، اپنا شباب، اپنی صلاحیتیں دن رات اللہ کے دین کے لیے، کسی پیر فقیر امام کے لیے نہیں۔ اللہ اس بندے نے تیرے دین کی بدولت اپنی جان تیرے حوالے کی ہے، اس کا آخری دیدار کر کے یقین جانے آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن خوشی بھی تھی کہ یا اللہ جس طرح یہ چہرہ مسکراتا ہوا وہ سکون نظر آ رہا ہے، اللہ یہ موت ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو موت بھی دے دیتا ہے، موت ملنی ہے، ہر ایک کو ملنی ہے، لیکن آخری دیدار، آخری وقت کے جو مناظر ہوتے ہیں نا وہ زندگی کے فیصلے کی کہانی سنا جاتے ہیں۔ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا؟ تو یہ ضمن بات آ گئی کہ لوگ نہیں دریک کرتے، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں سے کیسے کام لینا اور کہاں کہاں لینا۔ یہ آج نہیں، 1500 سال پہلے بھی یہ معاملہ تھا، جن کے بارے میں یہ آیہ کریمہ آج میں آپ کے سامنے گوشوار کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آج علماء کے بارے میں کہ یہ لوگ حق پر نہیں، سچ پر نہیں، بظاہر یہ ایمان مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور معاملات کے لیے جو ہے نا وہ ایسا کر رہے ہیں۔ آج کے لوگ علماء پر، طلباء پر، خطباء پر یہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو بات تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ اہل ایمان نہیں، اوپر سے نبی کے ساتھ ہیں، بلکہ پچھلے جمعے کے بعد مطالعہ کرتے ہوئے کتاب میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے تو مطالعہ سے گزری تو پڑھ کے بڑا ہی افسوس ہوا۔ اس کے اندر حوالہ لکھا ہوا تھا ایک، میں تو اس کو پلیت ہی کہوں گا ایسے انسان کو کہ جس نے نبی کے سچے اور سچے وفادار ساتھی یار، جس کا اللہ نے بھی قرآن میں الگ سے ذکر کیا ہے، اس کا نام لے کے اس نے اس کے اوپر اپنا بغض نکالا۔ کراچی کا وہ مصنف ہے، سقفہ اس کا نام ہے، اس نے کتاب کے اندر لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے ایک نجومی نے یہ بات پھیلا دی، بتا دی کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حکومت، سلطنت، بادشاہت اور بڑی فراوانی عطا کر دے گا۔ تو اس بات کو لے کر، اس کی یہ بات لے کر، نجومی کی بات لے کر کچھ لوگ اس نبی کے یار دوست بن جائیں گے، چمٹ جائیں گے، اور ان میں سے ایک اس نے نام لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے کہ ایمان کے لیے نہیں، توحید کے لیے نہیں، رسالت کے لیے نہیں، علیہ کلمت اللہ کے لیے نہیں، کہتا ہے کہ یہ صرف بادشاہت اور سلطنت کے لیے ساتھ چمٹ گیا، اور کہتا ہے کہ جو ہی وہ نبی دنیا سے رخصت ہوا تو ساتھ ہی یہ اس کرسی، اس وزارت، اس عہدے پر فائز ہو گیا۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اب اس سے بہت سارے سادہ لوگ مسلم جو ہیں
وہ متاثر بھی ہوتے ہیں، بات بھی ان کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ لگتی ہے، لیکن جب تک تعصب، کفر اور بغاوت اور عداوت ہوگی تو ایسی باتیں اچھی لگیں. جب ایمان ہوگا تو بندہ سنتے ہی فوراً، جیسے جس کے بارے میں لکھا گیا نا، جیسے اس نے ایک بات سنتے ہی فوراً کہا تھا. وہ بات یاد ہے جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، معراج سے واپس آئے تو کافروں، مشرکوں، سرداروں نے کہا ارے ابو بکر تجھے پتا چلا، تو نے سنا، تجھے کچھ علم ہے؟ کہا کس بات کا؟ کہا وہ تیرا جو یار ہے نا، اب دیکھو یہ مائنڈ میک اپ، یہ تان و تشنیع کس انداز میں کی جائے، وہ جو تیرا دوست ہے، جس پر تجھے بڑا یقین ہے، جس کا تو بڑا ساتھ دیتا ہے، یہ سارے الفاظ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بولے ہوں. کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، میں نے جو ہے اللہ سے ملاقات کی ہے، جنت جہنم کو دیکھا ہے. تو دیکھ بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری صداقت پر اور تیری ایمان کی اس طاقت پر، تیری اس سماعت پر. تو نے کچھ سوچا ہی نہیں، تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں، تو نے فوراً کیا جواب دیا؟ ذرا مجھے پھر سے کہو. وہ کہہ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو. کہا نہیں، تیرا یار کہتا ہے. اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ارے یار ایسا ایمان کہ خود اس کی زبان سے نہیں سنا، دشمن کہہ رہے ہیں تو دشمن ستانے کے لیے، تڑپانے کے لیے، رلانے کے لیے، دشمن اس دوست کو دوست سے جدا کرنے کے لیے یہ بات پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ پن کا مظاہرہ کر رہا ہے. لیکن یار کی یاری، دوستی، ایمان، تعلق یہ ہے. وہ کہتا ہے اگر اس نے کہا ہے تو اس کے بارے میں تو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو بولتا ہی نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے لب کشائی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ظالم اس یار کے بارے میں کہتا ہے کہ مال کے لیے چمٹ گیا، کرسی کے لیے چمٹ گیا. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی بات میں، اس کی بات میں، کسی بھی دنیا کے مصنف کی بات میں شک ہو سکتا ہے، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب کے قرآن میں شک. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ کی قسم یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے وہ تو دنیا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو دنیا کے طلبگار ہی نہیں تھے، وہ تو دنیا کے مانگنے والے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو رب سے دنیا میں بھی مانگا تو آخرت کو مانگا. اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی شرمندگیاں، قیامت کی پکڑیں، قیامت کی سزائیں، قیامت کی ہولناکیاں، اللہ اس دن کی سختیوں سے بچا لینا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، میں نے ان کی دعا کو سن لیا، میں نے ان کی دعا کو جو ہے وہ پورا کر دیا. اور یہ صرف ان کو نہیں کہا، ان کو تسلیاں نہیں دی، تا قیامت آنے والے ایسے تمام پلیت، تمام غلیظ اور تمام پرلے درجے کے جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو بتا دیا کہ جن سے میں وعدہ کر لوں انک لا تخلف المیعاد، میں اپنی وعدہ خلافی، میں جن کو امن دے دوں، جن کو ایمان دے دوں، جن کو یقین دے دوں، میں جن کو یہ دولت دے دوں پھر نہیں چھینا کرتا، پھر اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوا کرتا. میں نے اگر ان کو کہہ دیا ہے اولئک هم الصادقون تو وہ سچے ہی ہیں. میں نے اگر ان کو کہہ دیا ہے نا اولئک هم المفلحون تو وہ کامیاب ہی ہیں، وہ ناکام نہیں ہو سکتے. دنیا کہتی رہے ناکام ہو گئے، دنیا کہتی رہے کہ ایسے ہو گئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ مال کے لیے، وہ کرسی کے لیے، وہ اقتدار کے لیے، وہ دنیا کے لالچ، ہرس اور طمع کے لیے. لیکن آج اللہ اکبر یہ بات مطالعے سے گزری، آج ایمان کو تازہ کیا کہ تھوڑا سا ذرا ڈیپلی جا کے ان کے بارے میں پڑھا تو جائے. کل تک تو ہم نے یہ سنا اور پڑھا. اللہ اکبر.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے اعلان کرتے ہیں تو صحابہ اپنا مال دیتے ہیں اور جناب کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے. لیکن بالخصوص آج میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت کو اور آپ کو پلٹ کے دیکھا تو واللہ ایک نئی بات, ایک نیا انداز جو سب سے مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا مال دیا, سارا دیا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو جب دوبارہ اعلان کر دیا نا کہ یارو مال اور چاہیے, گھر گئے. جب گھر گئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ابا جی اب کیا لینے آئے ہو, کیا چھوڑا ہے گھر میں, کیا رہ گیا گھر میں, اب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتے ہیں بیٹی تجھے نہیں پتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تو میں نے سب کچھ دے دیا, تو مجھے یاد آیا کہ فلاں دیوار کے فلاں حصے میں میں نے ایک سوئی رکھی تھی, میں نہیں چاہتا میرے گھر میں وہ سوئی باقی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا رہے. وہ سوئی بھی نکال کے دے دیں. اب امتحان پر امتحان. ابو بکر کو نہیں پتا میرا امتحان ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ اور چاہیے. دوبارہ گھر گئے,